السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے ایک کنسیپٹ کے اوپر۔ یہ کنسیپٹ ہے وقف کا یا انڈومنٹ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر بڑا کام کیا اور انہوں نے ہر چیز کی انڈومنٹ یا وقف بنا دی۔ وقف ہوتا کیا ہے؟ آپ اپنے پیسے کو، اپنی ریسورسز کو کسی ایک جگہ کے اوپر لگا دیں اور وہاں سے جو بھی کرایہ آئے، وہاں سے جو بھی آمدنی آئے، اس کو کسی نیک کام کے لیے استعمال کریں یا کسی بھی کام کے لیے استعمال کریں۔ یا امریکہ کے اندر تمام یونیورسٹیز کی انڈومنٹ ہوتی ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کی ہے، MIT کی ہے، باقی یونیورسٹیز کی ہے۔ جب یونیورسٹیز پیسہ کماتی ہیں تو آس پاس موجود شہر کے اندر بہت ساری بلڈنگز، بہت سارے پلازا، بہت سارے ایئرپورٹس یا کچھ بھی خرید لیتے ہیں تاکہ اس کا جو بھی پیسہ آتا رہے وہ یونیورسٹی کے جو بیسک خرچے ہیں وہ نکالتے رہیں۔ فیکلٹی کی تنخواہ نکل جائے، بجلی گیس کا بل نکل جائے، صفائی ہو جائے، باقی کام ہو جائے، تاکہ یونیورسٹیز کو بند نہ کرنا پڑے۔ اور یہ چیزیں تمام کے تمام چلتی رہتی ہیں۔ آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں امریکہ کے اندر اور ان کو بولیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ فلاں سبجیکٹ پڑھائیں یا فلاں فیکلٹی کو ہائر کریں اور میں اس کی تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوں، وہ آپ کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ آپ بولیں نہیں جی تنخواہ نہیں چاہیے، آپ اس کی انڈومنٹ چیئر کریٹ کر دیجئے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ پیسے کا ڈونیشن دیجئے، 10 ملین، 20 ملین، 100 ملین، جتنے بھی اس کے پیسے ہوں، اس پیسوں کو ہم انویسٹ کریں گے کسی پراپرٹی میں، کسی جگہ کے اوپر۔ اس سے جو کرایہ آمدنی آئے گی اس سے انڈومنٹ چیئر بنائیں گے اور چیئر چلتی رہے گی۔ آپ نے دفعہ یہ چیئر بنا دی، آپ اسلامک چیئر کی بات کر لیں، آپ علامہ اقبال چیئر بنا دیں، پاکستان چیئر بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رہتی دنیا تک جب تک وہ یونیورسٹی ہے وہ چلتی رہے گی اور اس کی فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ کنسیپٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں ساؤتھ کوریا میں گیا، سیول کے اندر، تو وہاں کی جو جامع مسجد ہے اس کی چاروں طرف دکانیں بنی ہوئی ہیں اور اس میں باربر شاپ بھی تھی، اس میں گروسری شاپ بھی تھی اور باقی بھی تھی۔ وہ تمام کی تمام دکانیں مسجد کی تھیں۔ ہم مسجد بناتے ہیں تو خرچہ کرتے ہیں، ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ 20 کروڑ، 50 کروڑ کی مسجدیں بنتی ہیں، آس پاس میں دکانیں نہیں ہوتی۔ آپ مسجد بنا دیں، مسجد کی چاروں طرف دکان بنا دیں، اس دکان میں ایک دکان تو آپ مؤذن کو دے دیں، ایک مسجد کے مولوی صاحب کو دے دیں، وہاں پہ کچھ بھی کر لیں، گروسری بیچ دیں، فوٹو کاپیر مشین لگا لیں، ٹوپیاں بیچ لیں، مسواک بیچ لیں، کچھ بھی بیچ لیں تاکہ ان کا گھر وغیرہ چلتا رہے۔ تو خیر سیول ساؤتھ کوریا میں کیا ہوتا تھا، ان تمام مساجد کا دکانوں کا کرایہ تھا مسجد کے اندر اور مسجد کی تمام چیزیں وہاں سے پوری ہو رہی تھیں، تو وہ سیلف سسٹینیبل بن گئی۔ ان کو ہر جمعے میں، ہر نماز کے بعد مسجد کے لوگوں سے چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ ہم لوگ مسلمان اور پاکستانی خصوصاً اس سے بہت پیچھے ہٹ گئے۔ میں آپ کو 2 کہانیاں سناتا ہوں۔ 200-250 سال پہلے ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا غازی حسر بیف، مستار بوسنیا کے اندر۔ تو انہوں نے چاہا کہ مسجد بنائے، جیسے ہمیں شوق چڑھتا ہے مسجد بنانے کا، تو انہیں بھی شوق چڑھا مسجد بنائے، لیکن انہوں نے مسجد میں انڈومنٹ پہ بناؤں گا۔ تو لوگوں نے بولا انڈومنٹ میں تو بہت ٹائم لگے گا، کہ نہیں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ تو انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی، مسجد کی بنیاد رکھی، دکانیں خریدنا شروع کی اور دکانوں سے جو کرایہ آتا تھا اس سے وہ ہلکے ہلکے کنسٹرکشن کام شروع ہو گیا۔ انہوں نے پورا ایک بازار خرید لیا۔ انہوں نے اپنی انڈومنٹ میں یہاں تک لکھ دیا کہ اس دکان سے جو کرایہ آئے گا اس سے وہ باجرہ آئے گا جو مسجد کے چھت پہ آنے والے کبوتر کھایا کریں گے۔ بوسنیا میں وار چھڑ گئی، ان صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے 10 سال بعد مسجد تیار ہو گئی۔ بوسنیا میں جب وار چھڑی، سربوں نے بوسنیا کے مسلمانوں کی نسل کشی کی اور اب واپس وہ ہونے جا رہی ہے۔ ابھی میں ریسنٹلی وہاں پہ ہفتہ ڈیڑھ گزار کر آیا ہوں غازی حسر بیف مدرسے میں۔ ساری مساجد بند ہو گئے، سارے مدرسے بند ہو گئے، بیکاز چندہ دینے والے مر گئے یا مار دیے گئے یا بھاگ کے کہیں اور چلے گئے۔ پڑھنے والوں کا بھی یہ ہوا۔ یہ مسجد تب سے لے کے ابھی تک چل رہی ہے، 200-250 سال ہو گئے، کیونکہ انڈومنٹ پہ بنی ہوئی ہے۔ دوسری سٹوری سناتا ہوں۔ امریکہ میں ریاست فلوریڈا، وہاں پہ شہر ہے اورلینڈو، وہاں پہ ایک چرچ بکنے کے لیے آیا، تو ہمارے مسلمان جذباتی پاکستانی بھائی چرچ خریدو، مسجد بناؤ، انہوں نے چرچ خرید کے مسجد بنا لی۔ 20-22 لوگوں نے بولا کہ ہم مہینے کا چندہ دیا کریں گے کچھ، جس سے مولوی صاحب کی تنخواہ ہوگی، مسجد کی تمام چیزیں وہ پوری ہوتی رہیں گی۔ کچھ عرصے بعد ایک صاحب کی جاب چلی گئی، ایک صاحب پاکستان واپس چلے گئے، ایک صاحب کے اور خرچہ آ گیا، ایک صاحب بیمار پڑ گئے، اور تمام جو لوگ جنہوں نے پلیج کیا تھا کہ چندہ دیں گے وہ چندہ ملنا بند ہو گیا۔ مولوی صاحب کو تنخواہ 1 مہینہ نہیں ملی، 2 مہینہ نہیں ملی، 3 مہینہ نہیں ملی، اور آخر کار مولوی صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ ظاہر بات ہے وہ بھی انسان ہے، ان کو بھی کام کرنا ہے، اپنا گھر چلانا ہے، اور مسجد بند ہو گئی۔ پھر لوگ ملے، پھر انہوں نے کچھ عرصہ چلائی، پھر بند ہو گئی۔ یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ اب دیکھیں دونوں اپروچ میں بڑا فرق ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں، آپ ایک دکان خرید لیں، اس کو کرائے پہ چلا دیجئے اور یہ مختص کر دیجئے کہ اس کا جو پیسہ آئے گا، یہ انڈومنٹ ہے، یہ میری بیوہ بہن کو ملتا رہے گا،
یہ میرے امی ابو کو ملتا رہے گا بڑھاپے میں تاکہ ان کو میڈیسن کا مسئلہ نہ ہو، یہ میرے چھوٹے بھائی کے لیے میں نے مختص کر دیا ہے جو کمانے میں اتنا اچھا نہیں ہے، یہ میں نے فلاں رشتہ دار کے لیے کر دیا ہے، فلاں مسجد کے لیے کر دیا ہے، محلے کی امام صاحب کے لیے کر دیا، کسی کے لیے کر دیا ہے۔ پراپرٹی تو آپ کے پاس ہے نا، آپ نے آج 10 لاکھ کی لی ہے تو کل وہ 10 سال 20 سال بعد کروڑ کی ہو جائے گی، اور کرایہ بھی اس کا بڑھا سکتے ہیں ہر سال، تو بڑا اچھا کام ہے۔ ایک چھوٹا سا کام آپ اور کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو بھی اسٹارٹ اپ یا بزنس ہے اس میں چھوٹا سا حصہ اللہ سائیں کے لیے رکھ دیجئے۔ آپ بولیں اس پروفٹ سے جو اکاؤنٹ میں نے کھولا ہے، ہر وہ پیسہ جو اس اکاؤنٹ میں آ کے گرے گا اس کا 2% میں اللہ میاں کو دوں گا۔ جو آپ 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تو الگ ہے، یہ اس کے علاوہ ہے۔ دیکھیے ایک تو زکوٰۃ وہ ہے، وہ تو بائی فورس دینی ہے نا، آپ کو لازمی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے نظر، جو آپ کے اوپر بنتی نہیں ہے، آپ خوشی میں تحفتاً کسی کو دیتے ہیں۔ آپ کسی گھر جاتے ہیں تو تحفہ لے کے جاتے ہیں نا کہ بھائی میں آپ کے پاس آ رہا تھا، کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو ایک گفٹ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کو نظر پیش کرنی چاہیے، اللہ سائیں آپ کا بڑا کرم ہے، یہ کچھ ایکسٹرا پیسے میرے پاس آ گئے، میری طرف سے نظر قبول کیجیے، وہ اللہ کے کسی کام پہ لگا دیجئے، مسجد میں لگا دیجئے، مدرسے میں لگا دیجئے، کسی غریب بچی کی شادی کروا دیجئے۔ لیکن آپ دیکھیں گے اس قسم کا جو بھی کام انڈومنٹ کا آپ کریں گے یا جس میں بھی اللہ کا شیئر مختص کر دیں گے اس میں بہت برکت ہو جاتی ہے، اور کم سے کم کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کم سے کم کوئی چور ڈاکو آ کے لوٹ نہیں لیتا، بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے یہ انڈومنٹ کا کنسیپٹ آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور اس کو آپ ضرور اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، مساجد اور مدرسے والوں کے لیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔